بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک شخص نے خواب دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کو درست کرنا ہے۔ اس نے خواب دیکھ لیا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے میں چھوڑ کے گیا تھا، جس طرح خوشحال پاکستان میں چھوڑ کے گیا تھا، جس طریقے سے دودھ اور شہد کی نہریں عوام کی دہلیز تک پہنچا کر میں گیا تھا، اب دوبارہ جیسے تھا ویسے کرنا ہے۔ یعنی کہ وہ خواب میں نے اب دوبارہ پورا کرنا ہے اور پاکستان میں تمام قوم، تمام عوام کی خوشحالی کو دوبارہ لوٹانا ہے۔ اس نے خواب دیکھ لیا ہے جمہوریت کے انقلاب کا، اس نے خواب دیکھ لیا ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، اس نے خواب دیکھ لیا ہے عوام کے پیسوں کو لوٹ کر، عوام کے پیسوں کی لوٹنے کے بعد ٹرانسفر کرنا ہے اس نے لندن یا پیرس، تاکہ ان کی اچھے طریقے سے حفاظت کی جا سکے، کیونکہ پاکستان میں اگر وہ پیسہ رکھا جائے گا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ اس لیے اس نے خواب دیکھ لیا ہے کہ پاکستانی قوم کے پیسے کے اوپر کس طریقے سے نگرانی کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خواب دیکھ لیا ہے میثاق زرداری کا، اس نے خواب دیکھ لیا ہے میثاق اسٹیبلشمنٹ کا، اس نے خواب دیکھا ہے میثاق احتساب کا اور میثاق عدلیہ کا، اس نے خواب دیکھا ہے میثاق FIA کا اور میثاق نیب کا۔ تمام کے تمام جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ میثاق کرنا ہے، اس نے بھائی چارہ کرنا ہے، تب بھی وہ اپنا خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ قوم اب یہ خواب دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو 3 بار انہوں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر شاید قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو اب یا تو قوم سو جائے، اور سوئے گی تو پھر جا کے قوم کو خواب آئے گا اس طرح کا، اور اگر جاگتی رہی تو پھر قوم ایسا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اب ایک نیا ڈرامہ سیاسی شروع کیا جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب اور زرداری جو ہیں انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں، اور انہوں نے میثاق جمہوریت اور میثاق انقلاب اور میثاق مہنگائی اور میثاق عدل اور میثاق انصاف اور میثاق قانون کا ایک وعدہ کر لیا ہے۔ اب وہ میثاق انصاف بھی قوم کو دیں گے، ہر قسم کے میثاق کا انہوں نے ایک عہد کر لیا ہے، اور قوم کی بہتری کے لیے، قوم کی مستقبل کے لیے یہ دوبارہ 2 بڑے لیڈر جو ہیں، جن کا اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ 2 بڑے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، اور تمام جتنے قوم ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو 2 بڑے ڈاکوؤں نے، 2 بڑے سیاسی رہنماؤں نے دور کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں اب چل رہی ہیں۔ جی زرداری صاحب نے فون کیا ہے، نواز شریف صاحب نے ویلکم کیا ہے اور ان کو خوش آمدید کہا ہے، اور کہا ہے کہ جی آپ پاکستان میں آ گئے ہیں، آپ کو مبارکباد ہے۔ اور پھر دوسری جانب پیپل پارٹی کے جو تمام لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اچھا اب آپ کو پتہ چلا یہ تو جب آئے تھے تب سے رابطہ ہوا ہے اور تب ان کو مبارکباد دی تھی۔ اس طرح کی کہانیاں قوم میں فیڈ کی جائیں گی، پبلکلی فیڈ ہو رہی ہیں، میڈیا سٹریم کے اوپر فیڈ ہو رہی ہیں، تاکہ قوم کے اندر یہ لگے کہ 2 بڑے سیاستدان اس ٹائم ملک میں موجود ہیں، اور انہوں نے اب پاکستانی قوم کی بھاگ دوڑ سنبھال لینی ہے، اور تمام مسائل کا حل انہی کے پاس ہے۔ باقی ساری جتنی لیڈرشپ ہے وہ سوئی پڑی ہے، اور ان کو ان چیزوں کی علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کے اہم ترین رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا ہے وہ شاکنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور کر لی ہے، باضابطہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس ٹائم
9 मई के हिसाब में 9 मई के एहतसाब में लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। और अभी तक आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं वो यही देखी हैं या कोई प्रोग्राम देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाया जा रहा है, लोग छोड़ रहे हैं और किसी न किसी प्रेशर के ऊपर छुड़वाया जा रहा है। लेकिन अब की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें उन्होंने अपनी तमाम टीम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। और इसके अलावा अगर आपको एक अहम खबर दूं वो ये भी बीच में गर्दिश करती हुई नजर आ रही है कि एतजाज एहसन साहब और सरदार लतीफ खोसा साहब ये दोनों भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें या ना करें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे। ये इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है ये बड़ी अजीब एक सेटअप में दाखिल होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल दीवार के साथ लगा दिया गया, मगर उसके बावजूद जो इमरान खान साहब का अज़म है, जो इमरान खान साहब का जो ईमान है पुख्ता और जो उनका हौसला है वो अभी तक कायम और दायम है। और दूसरी तरफ जो एक गठजोड़ शुरू हो चुका है, जैसे कि अब MQM का एक वफद गया है लाहौर में, आज वो मुलाकात कर रहा है नवाज शरीफ साहब से और एक मीसाके MQM भी बनने जा रहा है और सीट एडजस्टमेंट की बातें होंगी। इसके अलावा नून लीग, पीपल पार्टी ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये जालसाजी होगी सारी, ये कौम को लॉलीपॉप दिया जाएगा, ये सियासी बयानिए होंगे, ये कहेंगे कि वो लुटेरा है, वो चोर है, वो उसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, उसने पाकिस्तान के अंदर इतनी मिलें बनाई हैं, उसके इतने अकाउंट्स हैं, ये सारी पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप दी जाएंगे। मगर ये सारी सियासी और जाली फेक बातें होंगी एक दूसरे के अगेंस्ट। मैं आपको बता दूं कि ये कोalition गवर्नमेंट फिर बन जाएगी अगर जब इनको इशारा दिया जाएगा तो ये जितने भी सीटें जीत कर आए होंगे ये दोबारा एक हुकूमत बनाने के लिए फिर एक दूसरे के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होंगे और कौम को जलील करेंगे, महंगाई की चक्की से दोबारा गुजारेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अभी इनकी मुहिम शुरू हो गई है और वो मुहिम यही है कि किस तरीके से सियासी बयानिए बनाने हैं एक दूसरे के खिलाफ और ऊपर से ये बयानी होने, अंदर से एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंजॉयमेंट करना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की बात करूं, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की हिकमत अमली मुकम्मल तैयार कर ली है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है कि एक सीट के ऊपर 3-3 उम्मीदवार खड़े होंगे, एक सीट के ऊपर 3-3 उम्मीदवार इलेक्शन के दौरान खड़े होंगे। अगर एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दूसरा उम्मीदवार उसकी साइड पे आ जाएगा और दूसरे को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो तीसरा वहां पर बैक वक्त खड़ा हो। तो 3-3 का फार्मूला बना दिया गया है। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं उनमें वकला की टीम होगी, वकला होंगे और जिसमें शेर अफजल मुरवत साहब भी मलकी मरवत से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और काफी वकला हैं। और अगर देखा जाए तो गैर मकबूल तरीन लोग भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि नए लोग भी, नए चेहरे भी आपको नजर आएंगे जो पहले आपको कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं नजर आए। चोर, लुटेरे, लोटे सारे तो निकल गए हैं, मतलब कि वो लोग जो लोटे थे वो सारे चले गए, जो गद्दार थे वो भी चले गए, जो डिसलॉयल थे वो भी चले गए। अब इमरान खान साहब का ये जो अज़म कि एक सीट के ऊपर 3-3, एक सीट के ऊपर वकला और गैर मकबूल जो लोग हैं उनको भी कैंडिडेट्स बनाया जा रहा है, उनको भी उम्मीदवार बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बावजूद इमरान खान साहब का ये हौसला जो इस टाइम तोशा खाना की सजा में भी है, साइफर भी चल रहा है, फिर भी इमरान खान साहब का हौसला बुलंद है। और इसके अलावा जो अहम तरीन चीज़ें वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी छोटे बड़े हलके हैं, तमाम जितनी भी छोटी बड़ी सीटें हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस लगे हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच बने हुए हैं इमरान खान साहब के हवाले से वो भी केसेस लगे पड़े हैं। तो उनका भी अभी फैसला आना है, वो भी अभी तक फैसले नहीं आए, लेकिन अज़म हौसला अपनी जगह पे बरकरार है।
ہار نہ ماننے والا، آخری بال تک کھیلنا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور آج جو سائفر کیس ہے اس کی بھی کیا کہتے ہیں وہاں پر سماعت ہو رہی ہے ڈیالہ جیل میں، اس کی بھی میں اگلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ وہ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر اور شیئر کر دوں آپ کے ساتھ، بڑی مزے کی ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا نام ہے جی انور ظہیر جمالی صاحب، انہوں نے رجسٹرار کے ذریعے حکومت وقت کو ایک پیغام پہنچایا ہے کہ میرے پاس جب سے میں ایکس چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنا ہوں تو میرے پاس پینشن کے علاوہ 2000 یونٹ بجلی کے فری مجھے ملتے ہیں۔ تو میں نے سولر سسٹم لگوا لی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 2000 جو یونٹ فری بجلی کے مجھے ملتے ہیں ان کے مد میں مجھے رقم ادا کی جائے۔ واہ سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے۔ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ کہیں گے یا ان کا یہ ذہن ہوگا کہ جو 2000 یونٹ مجھے مل رہا ہے وہ قوم کو دیا جائے، وہ قوم کو اس کی رقم دی جائے، وہ مجھے نہ دیا جائے۔ حالانکہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ ان کی پینشن بھی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے مد میں مجھے رقم دی جائے۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، اور اس پاکستان کے نظام میں ٹیکسز لگنے ہیں 14 ٹیکسز وہ پاکستان کی قوم کے اوپر لگنے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہنا ہے۔ بس آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور دیکھتے جائیں، اور زبان نہیں کھولنی، زبان بند رکھنی ہے، ورنہ کہیں آپ بند نہ ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔